السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک کے تعلق سے آپ کے سامنے پچھلی پارٹ میں کچھ ذکر کیا تھا۔ آئیے اس کے آگے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ چندے کی سنت کیسے قائم۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال اور گھر کا تمام اثاثہ یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال اور گھر کا تمام اثاثہ یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دی۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر نہیں ہے دوستو، ان کی شان سمجھے آپ۔ اور آج ہم ہیں کہ جب مسجد کی جھولی گھومتی ہے یا مسجد مدرسے کے چندے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں تو ہم اس میں بھی گنتی اور شمار کرنے لگتے ہیں کہ کتنا دے کتنا نہ دے، لیکن ایک ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے کہ جنہوں نے اپنا سارا مال تو مال، گھر کا اثاثہ تو اثاثہ، لیکن بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیے۔ یہ ہے ایک عاشق رسول کی شان۔ اور حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال اس چندے میں دے دیا۔ منقول ہے کہ حضرت عمر جب اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ اقدس میں چلے تو اپنے دل میں یہ خیال کر کے چلے تھے کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ اس دن کاشانہ فاروق میں اتفاق سے بہت زیادہ مال تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم سے دریافت فرمایا کہ اے عمر، کتنا مال یہاں لائے اور کس قدر گھر پر چھوڑا ہے، یعنی کتنا گھر پر چھوڑ کے آئے ہو اور کتنا لے کر آئے ہو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ اور جب یہی سوال آقائے نعمت رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تو انہوں نے عرض کی ادخرت اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کا ذخیرہ بنا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما بینکما ما بین کلمتیکما، تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ ما بینکما ما بین کلمتیکما، کہ تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔ حضرت عثمان غنی 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے اور 1000 اشرفی فوج کے اخراجات کی مدد کے لیے لے کر آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دی۔ آپ نے ان کو قبول فرمایا کر یہ دعا فرمائی اللہم ارض عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے خوش ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم دے دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم تھے، آدھا بارگاہ رسالت میں لایا ہوں اور آدھا گھر پر بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم نے گھر پر رکھا۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ اسی طرح تمام انصار و مہاجرین نے حسب توفیق اس چندے میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔
حضرت عاصم بن عدی انصاری نے کئی من کھجوریں دی، اور حضرت ابو عقل انصاری جو بہت ہی مفلس تھے فقط ایک سا کھجور لے کر حاضر خدمت ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میں نے دن بھر پانی بھر بھر کر مزدوری کی تو 2 سا کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی ہے، ایک سا اہل و عیال کو دے دی اور ایک سا حاضر خدمت میں ہے۔ حضور رحمت للعالمین کا قلب نازک اپنے ایک مفلس جانسار کے اس نذرانے خلوص سے بے حد متاثر ہوا اور آپ نے اس کھجور کو تمام مالوں کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اب تک یہ طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ عساکر اسلامیہ کو عین وقت تک یہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے، مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام اعلانیہ طور پر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے اور قیصر روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں۔ حضرات صحابہ کرام نے جیسا کہ ذکر کیا جا چکا دل کھول کر چندہ کر دیا، مگر پھر بھی پوری فوج کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہو سکا، چنانچہ بہت سے جانباز مسلمان اسی بنا پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا۔ یہ لوگ دربار رسالت میں سواری طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مگر جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو یہ لوگ اپنی بے سر و سامانی پر اس طرح بلا کر روئے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کی آہوزاری اور بے قراری پر رحم آ گیا۔ چنانچہ قرآن مجید گواہ ہے کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَطَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِيدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجیے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے مولا علی کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت مولا علی نے نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون ومن موسى الا انه ليس نبي بعدي۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، اسی طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینے سے چل کر مقام ثنیۃ الوداع آپ نے اس میں قیام فرمایا اور فوج کا مقدمہ میمنہ، میسرہ وغیرہ مرتب فرمایا، پھر وہاں سے کوچ کیا۔ منافقین قسم قسم کے چھوٹے عذر اور بہانے بنا کر رہ گئے اور مخلص مسلمانوں میں سے بھی چند حضرات رہ گئے۔ ان میں یہ حضرات تھے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ابو خیثمہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان میں سے ابو خیثمہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو بعد میں جا کر شریک جہاد ہو گئے، لیکن 3 جو ذکر کیے پہلے وہ نہیں گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ ہوا کہ ان کا گھوڑا بہت ہی کمزور اور تھکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو چند دنوں چارہ کھلایا تاکہ وہ اچھا ہو جائے۔ جب روانہ ہوئے تو وہ پھر راستے میں تھک گیا، مجبوراً وہ اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر چل پڑے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو۔ حضرت ابو خیثمہ
جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر وہ ایک دن شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا تھوڑی دیر اس سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، پھر ناگہاں ان کے دل میں حضور کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھپر میں ٹھنڈک اور سائے میں آرام اور چین سے بیٹھا رہوں، اور خدا کے مقدس رسول اس دھوپ کی تمازت اور شدید لو کے تھپیروں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں۔ ایک دم ان پر ایسی ایمانی غیرت سوار ہو گئی کہ توشہ کے لیے کھجور لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کو دیکھا، یعنی اونٹ پر سوار ہوئے ایک آدمی کو دیکھا، تو حضور نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہوں گے۔ اس طرح یہ بھی لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ راستے میں قوم عاد و سمود کی وہ بستیاں ملی جو قہر الہی کے عذابوں سے الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، بلکہ نہایت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذاب کی وادیوں سے جلد باہر نکل جائے، اور کوئی یہاں کا پانی نہ پیے اور نہ کسی کام میں لائے۔ اس قصبے میں پانی کی قلت، شدید گرمی، سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی، مگر منزل مقصود پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ وہ سب سے الگ چل رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دے دیا کہ آپ ربضہ میں اپنی بیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا۔ جب شتر سواروں کا پہلا گروہ میرے جنازے کے پاس سے گزرے تو تم لوگ اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے، ان پر نماز پڑھ کر ان کو دفن کرنے میں ہماری مدد کر لو۔ خدا کی شان کہ سب سے پہلا جو قافلہ گزرا اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول تھے۔ آپ نے جب یہ سنا کہ یہ حضرت ابو غفاری کا جنازہ ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قافلے کو روک کر اتر پڑے اور کہا کہ بالکل سچ فرمایا تھا رسول اللہ نے کہ اے ابو ذر، تو تنہا چلے گا، تنہا مرے گا اور تنہا قبر سے اٹھے گا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود اور قافلے والوں نے ان کو پورے اعجاز کے ساتھ دفن کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کی بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو آنے والے لوگوں میں سے ایک انصاری نے کفن کے لیے کپڑا دیا، نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ واللہ تعالی عنہ۔ جب اسلامی لشکر مقام حجر میں پہنچا تو حضور نے حکم دیا کہ کوئی شخص اکیلا لشکر کے باہر کہیں دور نہ چلا جائے۔ پورے لشکر نے اس حکم نبوی کی اطاعت کی، مگر قبیلہ بنو سعدہ کے 2 آدمیوں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا۔ ایک شخص اکیلا ہی رفع حاجت کے لیے لشکر سے دور چلا گیا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفعتاً کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ اسی جگہ مر گیا، اور دوسرا شخص اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے اکیلا ہی لشکر سے دور چلا گیا تو ناگہاں ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کو اڑا کر قبیلہ طی کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ نے ان دونوں کا انجام سن کر فرمایا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کر دیا تھا؟ ایک منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں چلی گئی اور لوگ اس کی تلاش میں تلاش کرنے لگے، تو ایک منافق جس کا نام زید بن لسید تھا کہنے لگا کہ محمد کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہے، مگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔
حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ایسا کہتا ہے، حالانکہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے، وہ فلاں گھاٹی میں ہے اور ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی الجھ گئی ہے، تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جب لوگ اس جگہ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اسی گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی مہار کو ایک درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی دیکھی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیصر کو خبر دی کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں تو رومیوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئی اور اپنے گھروں سے باہر نکل سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں افواج الہی کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینے واپس تشریف لائے اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اسی سفر میں ایلا کا سردار جس کا نام یوحنا تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینا قبول کر لیا، اور ایک سفید کھچر بھی دربار رسالت میں نظر کیا جس کے سلے میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی اور اس کو ایک دستاویز تحریر فرمائی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے سمندر سے ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا رہے۔ اسی طرح جربا اور ازروح کے عیسائیوں نے بھی حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 120 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر بن عبد الملک کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تم اس کے پاس پہنچو تو اس کو قتل مت کرنا بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے چاندنی رات میں عقیدر اور اس کے بھائی حسان کو شکار کرتے ہوئے پا لیا۔ حسان نے چونکہ حضرت خالد بن ولید سے جنگ شروع کر دی اس لیے آپ نے اس کو قتل کر دیا، مگر عقیدر کو گرفتار کر لیا اور اس شرط پر اس کو رہا کیا کہ وہ مدینہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر صلح کرے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا اور حضور نے اس کو امان دی۔ اس غزوے میں جو لوگ غیر حاضر رہے ان میں اکثر منافقین تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم تبوک سے مدینہ واپس لوٹے اور مسجد نبوی میں نزول اجلال فرمایا تو منافقین کی قسمیں کھا کر اپنا عذر بیان کرنے لگے کہ خدا کی قسم مجھے یہ تھا وہ تھا، اس طرح قسمیں کھانے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں، لیکن 3 مخلص صحابیوں حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربعی کا 50 دنوں تک آپ نے بائیکاٹ فرما دیا۔ پھر ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ کے قریب پہنچے
اور احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا کہ ھذا احد جبل یحبونا ونحبہ، یہ احد ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ نے مدینے کی سرزمین میں قدم رکھا تو عورتیں، بچے اور لونڈی، غلام سب استقبال کے لیے نکل پڑے اور استقبالیہ نظمیں پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ مسجد نبوی تک آئے۔ جب آپ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر تشریف فرما ہو گئے تو حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا اور اہل مدینہ نے بخیر و عافیت اس دشوار گزار سفر سے آپ کی تشریف آوری پر انتہائی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا، اور ان منافقین کے بارے میں جو جھوٹے بہانے بنا کر اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بارگاہ نبوت میں قسمیں کھا کھا کر عذر پیش کر رہے تھے، قہر و غضب میں بری ہوئی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی اور ان منافقین کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ غزوہ تبوک میں بجز ایک حضرت ذوالجبادین کے نے کسی صحابی کی شہادت ہوئی، نہ وفات ہوئی۔ صرف ذوالجبادین کے علاوہ کسی صحابی کی شہادت اور وفات نہیں ہے۔ حضرت ذوالجبادین کون تھے اور ان کی وفات اور دفن کا کیسا منظر تھا؟ یہ ایک بہت ہی ذوق آفری اور لذیذ حکایت ہے۔ یہ قبیلہ مزینہ کے ایک یتیم تھے اور اپنے چچا کی پرورش میں تھے۔ جب یہ سن شعور کو پہنچے اور اسلام کا چرچا سنا تو ان کے دل میں بت پرستی سے نفرت اور اسلام قبول کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا، مگر ان کا چچا بہت ہی کٹر کافر تھا۔ اس کے خوف سے یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دی کہ تم بھی دامن اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ میں قبول اسلام کے لیے بہت ہی بے قرار ہوں۔ یہ سن کر ان کے چچا نے ان کو برہنہ کر کے، یعنی کپڑے نکال کر کے گھر سے نکال دیا۔ یہ اپنی والدہ سے ایک کمبل مانگ کر اس کو 2 ٹکڑے کر کے آدھے کو تہبند اور آدھے کو چادر بنا لیا اور اس لباس میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ رات بھر مسجد نبوی میں ٹھہرے رہے۔ نماز فجر کے وقت جب جمال محمدی کے انوار سے ان کی آنکھیں منور ہوئی تو کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو گئے۔ حضور نے ان کا نام دریافت فرمایا تو انہوں نے اپنا نام عبد العزیٰ بتا دیا، عبد العزیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذوالجبادین 2 کمبلوں والا رہے گا، یہ آپ کا نام رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت کرم فرماتے تھے اور یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جماعت کے ساتھ رہنے لگے اور نہایت بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو یہ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور بڑے ہی ذوق و شوق اور انتہائی اشتیاق کے ساتھ درخواست کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ مجھے خدا کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کسی درخت کی چھال لاؤ۔ وہ تھوڑی سی ببول کی چھال لائے۔ آپ نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھ دی اور دعا کی کہ اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا مقصد تو شہادت ہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلے ہو تو اگر بخار میں بھی مرو گے جب بھی تم شہید ہو گئے۔ خدا کی شان کہ جب حضرت ذوالجبادین تبوک میں پہنچے تو بخار میں مبتلا ہو گئے اور اسی بخار میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی کا بیان ہے کہ ان کے دفن کا عجیب منظر تھا کہ حضرت بلال معزن
ہاتھ میں چراغ لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے، اور خود نفس نفیس، خود بنفس نفیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر اترے، ان کی قبر کے اندر اترے، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو، ان کے جنازے کو اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کو اپنے دستے مبارک سے سلایا اور خود ہی قبر کی کچی اینٹوں سے بند فرمایا، اور پھر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، میں ذوالجبادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت ذوالجبادین کے دفن کا یہ منظر دیکھا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ کاش ذوالجبادین کی جگہ یہ میری میت ہوتی، یہ میرا جنازہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے آگے کا ذکر نیکسٹ پارٹ میں ذکر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔